الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتظنون باللہ الظنونا سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ غزوہ احزاب اور غزوہ خندق ایک ہی جنگ کے دو نام ہیں، اور دونوں نام کیوں ہیں اس کی وجہ پچھلی دفعہ بتا دی گئی تھی۔ اگر کسی کو یاد ہے تو ہاتھ کھڑا کر کے جواب دے دیں۔ غزوہ احزاب اور خندق یہ کیوں کہتے ہیں، بتائیں؟ جزاک اللہ جی، ماشاء اللہ، صحیح جواب۔ غزوہ خندق اس لیے کہتے ہیں کہ حفاظت کے لیے مدینہ میں خندق کھودی گئی، اور احزاب اس لیے کہتے ہیں کہ سارا عرب جو ہے تقریباً یہ جمع ہو کے مدینہ میں مسلمانوں کو، نبی علیہ السلام کو مٹانے کے لیے آ گیا۔ ہم پہنچے تھے کہ کافروں کا حملہ طویل ہوتا جا رہا تھا، محاصرہ، اور ادھر بھوک بھی تھی، سردی بھی تھی، بے آرامی بھی تھی، تھکن بھی تھی، اس طریقے کا سلسلہ تھا اور بہت تکلیفیں تھیں، حتیٰ کہ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ قرآن مجید کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ بہت سے ایسے اہل ایمان بھی تھے جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں عجیب عجیب خیال آ رہے تھے، اور کافروں کے بارے میں آتا ہے وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، وہ تو کھلم کھلا اپنے کفر کا اظہار کر رہے تھے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے وعدے تو سچے ہیں ہی نہیں۔ ایک امتحان کا، بہت کڑے امتحان کا وقت تھا منافقین کے لیے بھی اور مسلمانوں کے لیے بھی۔ منافقین تو سارے ناکام ہو گئے، مسلمان کامیاب ہو گئے، کہ جب نبی علیہ السلام نے چٹان توڑی، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ، ان کلمات کے پڑھنے سے جب آپ نے اس چٹان کو توڑا تو کیا فرمایا کہ قیصر و کسریٰ اور یمن سب فتح ہو جائے گا، سب مسلمانوں کو مل جائے گا، حالت یہ ہے کہ کھانے کو روٹی نہیں، پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے، ساری جو طرف سے چاروں سائیڈوں سے دشمن جو ہے حملہ آور ہے۔ خندق کی سائیڈ پہ 10,000 بندہ موجود، ادھر منافقین اور یہودی اندر موجود، ہر طرف سے تو خطرے ہی خطرے ہیں۔ تو اس وقت مسلمانوں نے اللہ کے نبی کی بات کو کہا کہ جو آپ نے فرمایا حق ہے اور سچ ہے، پورا ہو کے رہے گا۔ لیکن بہرحال چونکہ انسان ہے تو جب حالات آتے ہیں تو دل میں بہت سارے وسوسے آئی جاتے ہیں، پتہ نہیں زندگی رہے گی نہیں رہے گی، کیا ہوگا، کوئی بچے گا نہیں بچے گا، اتنے حالات ہیں لگتا ہے ختم ہی نہ ہو جائے۔ تو اس قسم کے کوئی وسوسوں کا پیدا ہونا یہ ایمان کے بھی منافی نہیں اور ولایت کے بھی منافی نہیں، یہ ہو سکتا ہے۔ دل میں ایسے خطرات پیدا ہو جانا یہ اس پہ پکڑ بھی نہیں اور یہ گناہ بھی نہیں ہے۔ ہاں، عمل جو ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے، عمل سنت کے مطابق۔ اب بہرحال ایک واقعہ تو یہ پیش آیا کہ مسلمانوں نے اپنی بیوی بچوں کو، عورتوں کو ایک قلعے کے اندر جو ہے نا وہ جمع کر کے اکٹھا کر دیا تھا تاکہ یہ محفوظ رہیں اور ہم دشمنوں کو دیکھتے رہیں۔ تو ایک دن ایک یہودی وہاں قریب آیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک یہودی ادھر آ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ جاسوس ہو اور آگے جا کے پیچھے رپورٹ کرے اور پھر کچھ اور لوگ اکٹھے ہو کے حملہ کریں، یہاں تو صرف بچے اور عورتیں ہیں یا بوڑھے مرد ہیں، تو کیا بنے گا؟ تو وہ گئیں حضرت حسان ابن ثابت کے پاس اور ان کو جا کے فرمایا کہ جاؤ بھائی جا کے حملہ کرو۔ انہوں نے کہا میں اس فیلڈ کا آدمی نہیں ہوں، میں تو تلوار نہیں اٹھا سکتا۔ تو حضرت صفیہ خود گئیں اور جا کے اس کے اوپر لکڑی سے کوئی وار کیا، وہ وہیں گرا اور ختم ہو گیا، مر گیا۔ اب مرد تھا، یہ عورت تھی، حالانکہ ابھی پردے کے حکم نہیں آئے تھے، لیکن شریف عورتوں کے اندر ویسے ہی پاک دامنی، حیا اور یہ چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ تو وہ قریب وہ اس کو مار تو دیا، جہنم واصل کر دیا۔ اب واپس قلعے میں آئیں تو حضرت حسان سے کہا جاؤ بھی اس کے ہتھیار ہی اتار کے لے آؤ، تلوار وغیرہ۔ کہتے ہیں میں یہ بھی نہیں کرتا۔ تو بعض لوگ ہوتے ہیں ایسے کہ جن کے لیے پریکٹیکلی میدان میں نکلنا مشکل ہوتا ہے، تو انہوں نے اس سے بھی منع کر دیا۔ تو بہرحال حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عملاً حصہ لیا اور ایک کافر کو ٹھکانے بھی لگایا۔ دونوں طرف سے پتھراؤ اور دونوں طرف سے تیر اندازی چل رہی تھی۔ دونوں طرف سے کیا مراد؟ اندر سے مسلمان اور باہر سے کافر۔
یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اتنے میں ایک دن حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قلعے میں گئے جو بنی حارثہ میں تھا، اپنی والدہ سے ملاقات کے لیے۔ حضرت سعد آئے، اپنی والدہ سے ملے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں بھی اسی قلعے میں تھی اور پردے کے احکامات تو نہیں آئے تھے، میں نے دیکھا حضرت سعد کو، وہ آ رہے ہیں ماں سے ملنے، زرہ پہنی ہوئی ہے، ذرا چھوٹی ہے، ہاتھ باہر نکلے ہوئے ہیں، تو مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ ہاتھ باہر ہے زرہ سے تو کوئی نقصان نہ ہو، تو میں ان کی ماں کے پاس گئی۔ ماں کہہ رہی تھی بیٹا جلدی جاؤ، جا کے لشکر میں شامل ہو جاؤ حضور کے ساتھ، تم بس ملاقات ہو گئی کافی ہے، جلدی جاؤ۔ ماں نے بھیج دیا، وہ چل پڑے۔ تو میں نے کہا دیکھیں ان کو کہیں ذرا زیرہ کو بڑے سائز کی پہن لیں، یہ تو ہاتھ باہر نکلے ہوئے۔ تو ماں نے کیا کہا؟ ماں نے کہا کہ عائشہ اللہ کا حکم جو ہے وہ پورا ہو کے رہتا ہے، زیرہ چھوٹی ہو یا بڑی، اگر اللہ کا کوئی حکم ہے میرے بیٹے کے بارے میں تو وہ پورا ہو کے رہنا ہے۔ یہ یقین تھا ان ماؤں کا۔ اب حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں سے مل کے نکلیں اور محاذ پر آ گئے۔ اتنے میں ایک ان کو تیر لگا گردن میں، ایسی جگہ پر کہ ان کی جو رگ تھی نا، رگ اکحل، وہ کٹ گئی۔ اور وقت قریب آنے لگا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے نا 2 دعائیں اس وقت مانگی۔ کیا عجیب دعائیں تھیں۔ ایک تو یہ مانگا یا اللہ تجھے یہ معلوم ہے موت سے مجھے خوف نہیں ہے، لیکن اللہ اگر ابھی تیرے علم میں یہ بات موجود ہے کہ کفار کا آخری حملہ ہے تو پھر تو مجھے موت دے دیجیے، اور اگر ابھی کفار نے اور بھی حملے کرنے تو پھر مجھے محبوب ہے کہ جو میرے محبوب کا دشمن ہو، جس نے انہیں تکلیفیں دی ہوں، وطن سے نکالا ہو، برا بھلا کہا ہو، پھر اس سے لڑنا، اس سے قتال کرنا، یہ میرا پھر محبوب مشغلہ ہے۔ اللہ پھر مجھے زندگی دے دیجیے، اپنے لیے نہیں، محبوب کے دشمنوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے۔ اور اس کے بعد اسی دعا میں دوسرا حصہ، یا اللہ اگر یہ کافروں کا آخری حملہ ہے، یا اللہ یہ تو ہی جانتا ہے، لیکن تب بھی اللہ اتنی درخواست میں میری قبول کر لیجئے، اتنی زندگی جو مجھے دے دیجئے کہ بنو قریظہ انہوں نے جو ہمارے ساتھ بدعہدی کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدعہدی کی، میں ان کا برا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھ کے دنیا سے جانا چاہتا ہوں، اتنی تو مجھے مہلت دے دے۔ تو شدید زخم تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی دونوں دعاؤں کو قبول کیا۔ پہلی دعا کیا تھی کہ کافروں کا آخری ہی حملہ ہو، اور واقعتاً یہ کافروں کا آخری حملہ تھا، اس کے بعد کافر مسلمانوں پر حملہ نہیں کر سکے۔ اور دوسری دعا بھی قبول ہو گئی، بھی واقعات آ جائیں گے انشاءاللہ۔ اس غزوہ خندق میں جب یہ بیمار ہوئے تو ان کے لیے نبی علیہ السلام نے ایک بہت خاص پروٹوکول کا خیال فرمایا۔ سردار تھے، بڑے درجے والے تھے، عاشقین میں سے تھے۔ نبی علیہ السلام نے مسجد نبوی شریف کے احاطے میں ان کے لیے خیمہ لگوایا کہ مسجد میں رہیں، میری ملاقات رہے، میں عیادت کرتا رہوں، ملتا رہوں۔ تو یہ ان کا ایک خاص اکرام کروایا۔ اور مسجد نبوی میں جو ان کے لیے ایک جگہ بنائی گئی تھی، اس کے صحن میں ان کی باقاعدہ سرجری کی گئی۔ سب سے پہلی سرجری کس نے کی تھی؟ یہ خاتون صحابی ہیں حضرت رفیدہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے یہ سرجری کی، لیکن یہ کہ وہ کامیاب نہیں ہو سکی، اللہ کا حکم نہیں تھا، شفا تو اللہ کے ہاتھ میں نا۔ تو سب سے پہلی سرجری جو ہے ان کی گئی مسجد نبوی شریف میں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سارے غزوات میں شرکت کی، بڑے بڑے حال آئے، لیکن جتنی تکلیف اور پریشانی اس موقع پہ تھی، غزوہ خندق کے موقع پہ، اور کوئی ایسا موقع نہیں تھا کہ نبی علیہ السلام اسلحہ باندھ کر میدان میں جاتے اور ایک ایک رات میں کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ آ کے آرام کرنے کے لیے لیٹتے، کوئی آواز آتی پھر اٹھ جاتے، پھر دیکھ کے آتے، واپس آ کے پھر لیٹتے، پھر کوئی آواز آ جاتی پھر اٹھ جاتے۔ تو اس طریقے سے یہ 20-25 روز کم و بیش کے وقت گزرا۔ اسی غزوہ احزاب میں ایک معاملہ اور بھی پیش آیا کہ ایک دن ایسا سخت تھا کہ کفار کا حملہ انتہائی شدید، وقفہ ہی نہیں دے رہے تھے، مستقل وہاں سے پتھروں کی بارش اور تیروں کی بارش مستقل، اور ادھر ان کو کھڑا رہنا پڑا۔ تو کیا ہوا؟ ظہر کی نماز قضا ہو گئی، عصر کی نماز قضا ہو گئی، پھر مغرب بھی قضا ہو گئی، عشاء کا وقت آیا،
عشاء کا وقت اول وقت میں نماز نہیں پڑھ سکے، یہ چوتھی نماز جس کا وقت گزرنے لگا، پھر بالآخر رات کو کہیں جا کے لیٹ نائٹ ایسا موقع ملا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تمام موجود صحابہ کرام جن کی یہ نمازیں قضا ہوئیں انہوں نے یہ ساری نمازیں ادا کیں۔ قضا نماز کو ادا کرنا یہ انتہائی ضروری۔ ہم میں سے کسی کے اگر خدا نخواستہ کوئی قضا نمازیں باقی ہیں تو جب سے بالغ ہوئے ہیں حساب لگا کر ہم اپنی قضا نمازوں کا اہتمام کریں، ادا کریں۔ یہ خود ہی ادا کرنی ہے، اور صرف فرض ادا ہوں گے اور وتر ادا کیے جائیں گے۔ سنتیں اور نفل توبہ استغفار سے انشاءاللہ معاف ہو جائیں گے، لیکن قضا نمازیں ہم ادا کرنی شروع کریں اگر کسی کی ہوں۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اب آئندہ کوئی نماز قضا نہ ہونے دے اور پچھلی ساتھ ساتھ کرتا رہے، ایک وقت آئے گا انشاءاللہ یہ ساری کی ساری پوری ہو جائیں گی۔ اگر موت آ جائے تو وصیت کر کے جائے کہ بھی میرا فدیہ ادا کرو ایک نماز کا، لیکن فدیہ زندگی میں ادا نہیں ہوتا۔ ہم عمل یہ شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائیں گے انشاءاللہ، نمازیوں میں لکھ لیں گے۔ پھر قضا نماز کے بارے میں جتنی نمازیں جس کی قضا ہوئی ہیں اتنی ہی ادا کرنی ہیں۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے نا تو بہت ساری غلط باتیں بھی شریعت سے، حدیث سے، قرآن سے منسوب کر دی جاتی ہیں، جن میں سے ایک بات قضا نماز سے متعلق ہے۔ ابھی یہ رمضان آنا ہے اور یہ گروپ میں آنا شروع ہو جائے گا واٹس ایپ کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر۔ وہ کیا کہ رمضان کے آخری جمعے والے دن 4 رکعت اس خاص ترتیب سے ادا کر لو تو کیا ہوگا، 700 سال کی قضا نمازیں ادا ہو جائیں گی۔ یہ بالکل بے اصل ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ تو رمضان آتا ہے تو یہ والا میسج وائرل ہوتا ہے، رمضان آنے سے مہینہ 2 مہینہ کچھ عرصہ پہلے ایک اور میسج وائرل ہوتا ہے کہ جس نے کسی کو رمضان کی سب سے پہلے خبر دی جنت اس کے لیے واجب۔ یہ بات بھی غلط ہے، بے اصل ہے، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں۔ اور یہاں مجھے ایک خطرہ محسوس ہوتا ہے، وہ کیا کہ وہ لوگ جو اللہ والوں کے پاس اور اہل حق علماء کے پاس نہیں جاتے، ان کو جب اس قسم کے میسج ملیں گے اور بار بار ملیں گے تو وہ بالآخر اسی کو دین سمجھ کے بے دین ہو جائیں گے۔ تو کتنی ضرورت ہے علماء کے پاس جانے کی کہ صحیح دین ہمیں ملے، اس کا بھی انسان خیال کرے اور نماز کے بارے میں فکر مند ہو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فاقے بھی ہیں، دشمن بھی سر پہ کھڑا ہے، ان 20-25 دنوں میں ان 4 نمازوں کے علاوہ تو نمازیں آپ ادا کرتے رہے نا، ادھر سے دشمن بھی کھڑے لیکن نماز ادا کرتے رہے، پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے نماز ادا کرتے رہے۔ اگر یہ چند نمازیں قضا ہوئیں تو ان کو ادا بھی کیا، ان کی قضا کی، تو اس کا ہمیں خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال مسلمانوں کے اوپر سختی بڑھتی گئی، تکلیف بڑھتی گئی اور انتہا ہو گئی نا، شدت ہو گئی بہت زیادہ۔ تو بہرحال رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے لیے بد دعا کی، اور 3 دن پیر، منگل اور بدھ، تینوں دن دعائیں کی، خوب مسلمانوں کی فتح کے لیے دعائیں کی، اور ان کافروں کے ہارنے کی، فرار ہو جانے کی اور ان کے پیچھے ہٹ جانے کی آپ دعا کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے۔ پیر کے دن دعا مانگی، پھر منگل کے دن مانگی، پھر بدھ کے دن مانگی، پھر یہ دعا بدھ کے دن قبول ہو گئی زوال کے بعد، گویا ظہر کے بعد۔ مسجد مدینہ طیبہ میں 7 مساجد ہیں، خندق کا موقع ہے، اس جگہ پہ ایک مسجد ہے، مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، چھوٹی سی مسجد، یہ وہ جگہ ہے جہاں نبی علیہ السلام کا خیمہ تھا اور وہاں آپ نے یہ دعا مانگی تھی۔ آج بھی مدینہ طیبہ میں بدھ والے دن ظہر کے بعد وہاں لوگ جمع ہو جاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اور ہمارے مدارس کے اندر ایک معمول ہے کہ نیا کوئی سبق شروع کرنا ہو، کوئی بات شروع کرنی ہو تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ بدھ والے دن کی جائے، اور یہ بات کتابوں میں موجود ہے، مستند بات ہے کہ بدھ والے دن ظہر اور عصر کا درمیانی جو وقت ہے یہ قبولیت دعا کا وقت ہے۔ مسلمان تکلیف میں تھے، نبی علیہ السلام نے فتح کی دعا کی اور اللہ رب العزت نے اس دعا کو قبول فرمایا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دعائیں مستقل کیا کریں اور بدھ کو ظہر کے بعد بھی کیا کریں۔ اب نبی علیہ السلام کی دعائیں قبول ہوئیں تو قبولیت کا رنگ کیسے ظاہر ہوا؟ عجیب، انتہائی عجیب۔
جب اللہ کی طرف سے قبولیت دعا کا فیصلہ ہو جائے پھر ایسے اسباب بنتے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ ہمارا کام ہے اللہ سے مانگنا، پورا کیسے ہوگا یہ اس کا کام ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ بندے کا کام کیا ہے؟ اللہ سے مانگنا، یا اللہ میری یہ مشکل یا میری یہ خواہش ہے، یہ میری ضرورت پوری فرما دے۔ اب وہ کیسے پوری ہونی ہے یہ رب کا کام ہے، اس کام کو ہم اپنے ذمے نہ لیں۔ ہمارا کام مانگنا ہے، اپنے کام میں لگے رہیں۔ اور یاد رکھیں قیامت کے دن کوئی بندہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے یہ نہیں کہہ سکتا اللہ میں نے مانگا تھا مجھے نہیں ملا، یہ نہیں ہو سکتا۔ یقین کے ساتھ مانگی ہوئی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ ہاں بعض مرتبہ اس کا ہمیں اثر دنیا میں نہیں ملتا تو آخرت میں مل جاتا ہے، لیکن مانگی ہوئی دعا رد ہو جائے، مانگی ہوئی دعا قبول نہ ہو، ایسا کوئی نہیں ہوتا معاملہ۔ ہر دعا قبول ہوتی ہے، ہاں حرام آمدنی نہ ہو۔ اگر کسی کی کمائی حرام کی ہے تو وہ پھر باہر نکل جاتا ہے مسئلہ۔ ہوا کیا؟ اللہ رب العزت نے دشمنوں میں سے ہی ایک سردار کو چن لیا دشمنوں ہی کی تباہی کے لیے۔ قبیلہ بنو غطفان ایک بہت بڑا قبیلہ تھا جو قریش کے ساتھ مل کے آیا تھا، اور ان کو لالچ دی گئی تھی کہ آؤ تمہیں پھر کھجوریں دیں گے، یہ دیں گے، وہ دیں گے۔ وہ آ گیا تو انہی سرداروں میں سے ایک سردار تھے نعیم ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے جب حملے کے لیے آئے تھے۔ اللہ کی شان، نبی کی دعا ہوئی، ادھر ان کے دل میں ایمان اتر آیا۔ وہ کسی طرح چھپتے چھپاتے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، آ کے کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ میرے ایمان کے بارے میں ابھی کسی کو نہیں پتہ، اب میرے لیے کیا حکم ہے، میں کیا کروں آپ کے لیے، مسلمانوں کے لیے، مجھے بتائیے۔ یہ اس وقت کے مسلمان تھے، کلمہ پڑھتے ہی اس بات کی فکر کہ میں امت کے لیے کیا کروں، میں دین کے لیے کیا کروں۔ کاش ہمارے اندر بھی یہ تڑپ پیدا ہو جائے کہ میں دین کے لیے کیا کر سکتا ہوں، کیا کیا ہے میں نے آج تک دین کے لیے۔ قیامت کے دن تو یہی بات کام آئے گی کہ میں دین کے لیے کیا کیا۔ مال پیسے کے لیے، اپنے عہدے کے لیے، بہت ساری چیزوں کے لیے دنیا بہت کچھ کرتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے کیا کیا۔ تو انہوں نے یہ پوچھا میں کیا کر سکتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت خوبصورت بات فرمایا کہ نعیم تم یہاں ہمارے ساتھ رہ کے تو کوئی ایسا خاص کام نہیں کر سکتے ہو۔ بھائی اگر ہماری تعداد 3000 ہے تو 3000 ایک ہو جائے گی، تم یہاں رہ کے کیا کر سکو گے، ایسا کوئی خاص کام نہیں کر سکے گے۔ ہاں تم واپس جاؤ اور وہاں اپنی پوزیشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ کر سکتے ہو تو کرو۔ آقا نے آئیڈیا دیا اور دل کو جیسی ایک چیز ملی انہوں نے فوری طور پر اپنے دل اور دماغ میں کوئی ایک خوبصورت سا جو ہے نا وہ آئیڈیا، ایک پلان تیار کیا، اور اس پلان کو نبی علیہ السلام کے سامنے تو ایکسپوز نہیں کیا، ایک اجازت مانگی۔ کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہے میں واپس جاتا ہوں، لیکن مجھے کچھ باتیں ایسی کرنی پڑیں گی، تو کیا اجازت ہے میں جیسی چاہے بات کر سکوں؟ فرمایا ہاں ٹھیک ہے جاؤ اجازت ہے۔ بھئی جنگوں میں تو حکمت عملی اختیار کی جاتی ہے، کچھ تدبیر اختیار کی جاتی ہیں، تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت لے کے چل پڑے۔ سب سے پہلے کہاں گئے؟ بنو قریظہ کے سردار کے پاس، کعب ابن اسد کے پاس۔ اس کو کہا، ان لوگوں کو سرداروں سے ملے، کہا دیکھو بھی تمہارا میں کتنا پرانا دوست ہوں، تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں، ایک خیال آیا وہ لے کر میں تمہارے پاس آیا ہوں، تمہیں اچھا لگے تو قبول کر لینا، نہ اچھا لگے تو رد کر دینا، لیکن کسی سے بات نہ کرنا، یہ میری تمہاری آپس کی بات ہے، خیر خواہی میں تم سے ایک بات کر رہا ہوں میں۔ ہاں بھی کرو، کیا بات ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ دیکھو بھئی تم مدینہ میں ہو، تمہارے بیوی بچے مدینہ میں ہیں، تمہاری زمینیں جائیدادیں مدینہ میں ہیں، مسلمان بھی مدینہ میں ہیں، یہ باہر ہمارا قبیلہ غطفان، یہ قریش، یہ ادھر ادھر سے آئے ہوئے، یہ تو بالآخر انہوں نے چلے ہی جانا ہے، اتنے دن تو پہلے گزر گئے، ان کا کھانا پینا بھی کم ہو رہا ہے، ہمتیں ان کی بھی کمزور ہو رہی ہیں، تو اگر وہ چلے گئے اور پیچھے مسلمانوں نے تمہاری اس بد عہدی کی وجہ سے، تم ان کے حلیف تھے، تمہارا ان سے معاہدہ تھا، تمہارا اگر بائیکاٹ کر دیا اور تمہارے پیچھے پڑ گیا تمہیں کون بچائے گا؟ تو اس کو ذرا غور کر لینا، سوچ لینا، کیا تم تنہا مسلمانوں کا مقابلہ کر سکو گے؟ اس کو ذرا سوچو، سوچ میں پڑ گئے، ہاں بھئی بات تو ٹھیک ہے۔ میں کہا بھئی دیکھو ایک مشورہ میرا اسی میں یہی ہے کہ اب اگر قریش مکہ یا بنو غطفان میرے قبیلے والے کو بات کرے نا، تم ان سے کہنا کہ اچھا بھئی دیکھو تم کہیں دور جانا، تم ان خدشات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان سے کہنا
کہ بھئی تم اپنے چند سردار ہمارے پاس رکھواؤ تاکہ پتہ لگے تم ہمیں چھوڑ کے نہیں بھاگ جاؤ گے، ورنہ کہیں تم ہمیں ہی چھوڑ کے بھاگ جاؤ۔ تو یہ انہوں نے بات چیت کی۔ اب یہ نعیم ابن مسعود یہاں سے کھڑے ہوئے اور سیدھا آئے قریش مکہ کے پاس۔ ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے درجے کے صحابی ہیں، لیکن اس وقت مسلمان نہیں تھے، کافروں کے سردار تھے۔ ان کو جا کے کہا کہ بھی دیکھو بھئی میں آپ لوگوں سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، دیکھو میں ایک سردار ہوں، میری تمہیں پوزیشن پتہ ہے کہ میں تمہارا ہی دوست اور خیر خواہ ساتھی ہوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو میں بری ہوں۔ ایک خبر مجھے آئی ہے، بڑی امپورٹنٹ بات ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں، اگر تم کہو لیکن راز میں رکھنا۔ ہاں بھی بتائیں کیا بات ہے؟ اب انہوں نے ان کو کہا کہ دیکھو بھئی مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ مسلمانوں نے اور بنی قریظہ نے آپس میں دوبارہ سے معاہدہ کر لیا۔ بنو قریظہ جو ہیں، بنو قریظہ، انہیں شرمندگی ہے اس بات کے اوپر کہ مسلمانوں کے وہ حلیف تھے، ان دونوں کی آپس میں بات چیت تھی، یہ ایک دوسرے کے دوست تھے، ایک دوسرے کی حفاظت کے پابند تھے، معاہدے لکھے ہوئے تھے، دستخط ہوئے تھے۔ اب انہیں شرمندگی ہو رہی ہے کہ تم لوگ اگر چلے گئے تو ان کا اور مسلمانوں کا جو آپس میں معاملہ ہوگا، تو وہ یہ بنو قریظہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں سے معاہدہ کر چکے ہیں کہ جناب ہم دوبارہ پرانی پوزیشن پر آنا چاہتے ہیں، اور اپنی پوزیشن کو واضح کرنے کے لیے کافروں کے 10 سردار بڑے بڑے ہم آپ کے پاس رہن رکھوائیں گے، آپ انہیں قتل کریں، جو مرضی کریں، ہم بندے آپ کو لا کے دیتے ہیں تاکہ ہماری صفائی اور آپ کا ساتھ ہونا یہ آپ پہ ظاہر ہو جائے۔ تو یہ خبر مجھے ملی ہے، اب اگر آپ لوگ قریظہ سے بات کرو گے نا تو وہ آپ سے سردار مانگیں گے، تم انہیں سردار دو کہ وہ پکڑ کے مسلمانوں کو دے دیں گے کہ وہ اپنی جان بچانا چاہتے ہیں۔ اب جب ان کو یہ بات پتہ لگی کہ یار یہ بات تو بڑی عجیب ہے، تو پھر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت لوگوں کو جمع کیا، پھر 2 لوگوں کی ٹیم بنائی، اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ، اکرمہ ابن ابی جہل، یہ بھی بعد میں مسلمان ہو گئے، اکرمہ ابن ابی جہل، اور دوسرا ورقہ ابن غطفان، ان دونوں کو کہا کہ جاؤ بھئی بنو قریظہ سے ملو اور ان کو کہو کہ اتنے دن ہو گئے ہیں، ہمارے پاس کھانے پینے کا اسٹاک بھی کم ہو رہا ہے اور وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، اب کوئی ٹائم طے کرو، طریقہ طے کرو، تم اندر سے بھرپور حملہ کرو، ہم باہر سے بھرپور حملہ کریں، ایک ہی دفعہ پورے مدینہ کو مٹا دو، بولو کیا کہتے ہو؟ یہ پیغام لے کر آئے۔ ادھر ان کے دل میں ایک پوائنٹ تو آ چکا تھا دل کے اندر، انہوں نے کہا بھی دیکھو ہم تیار ہیں، جیسا تم کہتے ہو ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن تم اپنی ضمانت بھی تو ہمیں کچھ دو۔ کیا مطلب ضمانت؟ تم اپنے 10 بڑے بڑے سردار ہمارے پاس رکھواؤ، جب وہ ہمارے پاس رہیں گے تو ہمیں تمہاری بات کی سچائی کا یقین آ جائے گا، ٹھیک ہے ان کو ہم یہاں رکھتے ہیں، کھلائیں گے پلائیں گے، اور پھر تم ادھر سے حملہ کرو، ہم ادھر سے حملہ کرتے۔ انہوں نے آ کے ابو سفیان کو رپورٹ کی، ابو سفیان اور باقی ان لوگوں نے کہا ہاں ابو نعیم کی بات تو سچ ہے، وہ 10 بندے ہم سے مانگ رہے ہیں، ہم سے کہہ رہے ہیں کھلائیں گے پلائیں گے، ان کو اپنے پاس پروٹوکول دیں گے اور ادھر سے اندر خانے مسلمانوں کو دے دیں گے۔ تو انہوں نے کہا ان لوگوں نے اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو نعیم نے جو بات کہی وہ حق اور سچ ہو گئی اور یہ ہمارے ساتھ بدعہدی کر رہے ہیں۔ تو کافروں کے اندر یہ پھوٹ پڑی۔ ایک کام تو یہ ہوا، اس کے ساتھ پھر نبی علیہ السلام کی دعاؤں کا جو اثر تھا اس کا آسمانی اثر بھی پھر ظاہر ہوا۔ وہ کیا؟ اللہ رب العزت نے ایک سخت برفانی ہوا، زبردست قسم کا ایک طوفان بھیجا۔ یہ طوفان تو اللہ کی طرف سے آیا تھا کافروں کے لیے، لیکن کچھ دن پہلے ایک طوفان اور مکہ مکرمہ کے بارے میں ہم سب نے بڑی رپورٹیں بڑی وائرل کی ہیں ثواب سمجھ کے۔ نماز کسی نے نہیں پڑھی، پاک دامنی کسی نے اختیار نہیں کرنی، جھوٹ کسی نے نہیں چھوڑنا، علامات قیامت آگے سے آگے فارورڈ کیے جانی ہیں۔ وہ کیا جی؟ سرخ آندھی آئی ہے جی، اور تصویریں آ رہی ہیں کہ حرم شریف کے اندر بھی سرخ آندھی ہے۔ دیکھیں جہاں تک سرخ آندھیوں کا تعلق ہے علامات قیامت میں سے ہیں، اس کے اوپر تو بحث نہیں، یہ تو ٹھیک ہے بات، لیکن کیوں علامت دیکھنے کے بعد ہمیں توبہ کرنی چاہیے، گناہوں کو چھوڑنا چاہیے، آخرت کی فکر کرنی چاہیے، وہ ہم سے ہوئی نہیں، بس ایک چیز کو وائرل کیے جا رہے ہیں۔ اول تو یہ والی بات جھوٹی ہے، اس کو میں بتاتا ہوں، اگر یہ سچ بھی ہوتی تو کیا وائرل کرنے سے ہماری جان چھوٹتی ہے؟ ہم کلیئر ہو جاتے؟ ارے جو ہمیں کرنا چاہیے وہ کریں گے تو مسئلہ بنے گا، ایسے نہیں بننا۔ اور اس میں دکھا رہے ہیں جی سرخ آندھی آ رہی ہے اور طواف میں مطاف میں بڑے لوگ موجود ہیں،
آج کل تو کووڈ کی وجہ سے وہاں داخلہ ہی نہیں ہے، اتنے لوگ کدھر سے آ گئے، تو ایڈٹ کر کے چیزیں آ جاتی ہیں، اس سے بچنا چاہیے، اصل پہ آنا چاہیے۔ اصل ہے توبہ۔ فجر میں سے کون پڑھتا ہے الا ماشاء اللہ؟ تو خالی یہ وائرل کرنے سے ہمارا کام بن جائے گا؟ نہیں، فجر کے لیے اٹھنا پڑے گا۔ اچھا، دوسری بات، ریگستانوں میں اس قسم کے اسٹرامز آتے رہتے ہیں، ایک روٹین ہے، کوئی ایسی بات نہیں، شدت کبھی کم ہوتی ہے کبھی زیادہ ہوتی ہے۔ وہ جب مجھے خبر ملی تو میں نے سعودی عرب میں 2 لوگوں کو بھیجا، اور دونوں نے کہا کہ سرخ آندھی والی کوئی بات، کسی بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور ہم ثواب سمجھ کے شیئر کرتے ہیں، لیکن اس سے ہمیں اتنے تو ہمارے دل پتھر ہو چکے ہیں کہ علامات قیامت کے اس بارے میں جب خیال آ جائے، ذکر آ جائے، تب بھی ہم آخرت کی تیاری کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، جو اصل کام ہے وہ ہم پھر بھی نہیں کرتے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے ایک بڑی سرد اور ٹھنڈی ہواؤں کا جھکڑ جو بھیجا نا، ایک طوفان آیا، ان کے جناب خیمے اکھڑنے لگے، ہانڈیاں اٹھنے لگیں، جانور ادھر ادھر ہونے لگے، ایک عجیب سا معاملہ ہو گیا، اور افراتفری کے اندر ایک بن گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ظاہری سبب بھیجا، تیز ہوا، قوم عاد پہ بھی آئی تھی لیکن اس کو اللہ نے مٹا دیا تھا۔ اور ایک باطنی سبب کیا؟ فرشتوں کو اللہ رب العزت نے بھیجا، جنہوں نے ان کے دلوں کے اندر رعب ڈال دیا مسلمانوں کا۔ فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروہا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے بھیج دی ان کے اوپر ایک سخت ہوا، اور بھیج دیے فرشتوں کے لشکر، وجنودا لم تروہا، ایسے جنود، ایسے لشکر جنہیں تم نہیں دیکھ سکتے، فرشتوں کے۔ اب یہ سارا معاملہ ہوا، ادھر اور دیکھیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عجیب معاملہ اور پیش آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاعات ملی، نعیم ابن مسعود کی کارگزاری بھی ملی، اور ان کے اندر ٹوٹ پھوٹ کی خبر بھی ملی۔ پھر نبی علیہ السلام صحابہ میں بیٹھے ہوئے تھے، شدید سردی، صحابہ کئی دنوں کے بھوکے، سارا دن بھی کھڑے رہے محاذ کے اوپر، نہ کھانے کو کچھ تھا، تھکن شدید ترین، مستقل ایک اعصابی جنگ بھی تو ہوتی ہے نا، اعصاب کے اوپر بھی کتنا پریشر، اس مستقل حال میں تھے۔ اب جو انتہائی تند و تیز ہوا چل رہی تھی، برفانی جو ہے نا وہ جھکڑ چل رہے تھے، نبی علیہ السلام نے چاہا کہ کوئی ساتھیوں میں سے جائے جاسوس کے طور پر اور کفار کے لشکر کی خبر لے کر آئے۔ تو نبی علیہ السلام کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ بھئی کون ہے جو کھڑا ہو اور دشمن کے لشکر میں جا کر ان کی خبر لائے، اللہ اسے جنت عطا کرے گا۔ صحابہ تو جانثار تھے، لیکن حالات اس وقت ایسے ہوئے پڑے تھے کسی کے اندر کھڑے ہونے کی ہمت ہی نہیں ہوئی۔ کئی دن کا فاقہ اور مستقل تھکان اور محنت، سارا دن ابھی کھڑے ہو کر آئے تھے، اب جسم میں قوت ہی نہیں تھی۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا کوئی کھڑا نہ ہوا، آپ نماز میں مشغول ہو گئے۔ نماز پڑھنے کے بعد کہا بھئی کون ہے جو جائے اور خبر لا کے ہمیں دے، اللہ اسے جنت عطا کرے گا۔ صحابہ پھر کھڑے ہوئے، خواہش تو ہے کہ اٹھیں لیکن ہمت ہی نہیں ہے، اتنی جو ہے نا وہ کمزوری ہوئی ہے کہ وہ کیا کرے۔ پھر نبی علیہ السلام نماز میں مشغول ہو گئے۔ نماز کے بعد تیسری مرتبہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں بھئی کون ہے جو دشمن کے لشکر میں تنے تنہا جائے اور جا کر یہ خبر لے کر آئے تو جنت میں میرا ساتھی بنے گا۔ صحابہ خاموش ہیں کہ ہمت نہیں ہو رہی، کمزوری ہے، ضعف ہے، اس طرح کا معاملہ۔ نبی علیہ السلام نے تیسری دفعہ کہنے کے بعد ایک صحابی بیٹھے تھے، حذیفہ تم کھڑے ہو، تم جاؤ اور جا کر خبر لے کر آؤ۔ کہتے ہیں کہ اب جب مجھے نام لے کے کہہ دیا گیا، اب تو میں نہیں کہہ سکتا کہ میں نہیں جاؤں گا۔ میں خیر کھڑا ہوا اور میری حالت ایسی تھی جیسی سب کی تھی، تو حالت تو کوئی بھی نہیں تھی، اور میرا پورا بدن سردی سے ایسے کانپ رہا تھا، میں تو لرز رہا تھا اور سارے لرز رہے تھے۔ اب میں لرزتا ہوا آگے حاضر ہوا، میں نے کہا یا رسول اللہ دعا فرما دیجئے، جاتا ہوں دعا فرما دیجئے۔ نبی علیہ السلام نے اپنا مبارک ہاتھ ان کے سر پہ پھیرا، ان کے چہرے پہ پھیرا اور دعا کی کہ اللہ اس کی حفاظت فرما۔ کہتے ہیں جب دعا ہوئی، میں اندر ہوں تو سردی لگ رہی ہے، نبی علیہ السلام کی دعا لے کے نکلا اور میں نے پھر اپنا تیر کمان اٹھایا۔ جیسے ہی میں خیمے سے باہر نکلا،
باہر تو زیادہ ہوائیں تھیں لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں ایسی جگہ میں ہوں کہ ٹھنڈی چیز کا کسی ٹھنڈک کا نام ہی ٹھنڈ کا نام ہی کوئی نہیں، اور مجھے لگ رہا ہے کہ میری حفاظت ہو رہی ہے ٹھنڈ سے، ٹھنڈ مجھے نہیں پہنچ رہی۔ ہر آدمی ٹھنڈ سردی میں لرز رہا ہے، کپ کپ آ رہا ہے، اور میں بڑا نارمل ہو گیا۔ تو میں ایک دم جو ہے نا وہ جب موسم میرے لیے انوائرمنٹ بیلنس ہوا، میں پھر چل پڑا۔ اب خیر میں نے خاموشی سے کسی طرح کفار کے لشکر میں پہنچا تو وہاں دیکھا وہاں عجیب حالات، شور مچا ہوا ہے، ہانڈیاں الٹی پڑی ہوئی ہیں، خیمے اکھڑتے جا رہے ہیں، جانور ادھر ہو رہے ہیں، عجیب سا ایک افراتفری کا مسئلہ ہے۔ اور میں نے دیکھا ابو سفیان ایک جگہ پہ آگ سیک رہے ہیں اور وہ چاہ رہے تھے کہ لوگوں سے جمع کر کے نکلنے کی، کوچ کی یہاں سے آواز نکالیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا ٹارگٹ کے اوپر ہے تو میں نے سوچا میں نکالوں تیر اور ابھی دشمن کے سردار کا کام تمام کروں۔ تو میں نے یہ بھی ارادہ کیا تھا، پھر دل میں ایک دم خیال آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جاتے ہوئے کہا تھا حذیفہ صرف خبر لے کر آنی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کرنا، کوئی نئی بات مت کرنا، تمہارا کام صرف جانا ہے اور وہاں کے حالات لا کے دینا، اس کے علاوہ کچھ نہ کرنا۔ کہتے ہیں میرے نشانے پہ تھا، میرے دل میں آیا کہ آج کروں کام تمام۔ پھر نبی علیہ السلام کی نصیحت یاد آ گئی کہ مجھے عملی طور پہ کچھ کرنے سے منع کیا گیا تھا، میں رک گیا۔ اتنے میں ابو سفیان کھڑے ہوئے، لوگوں کو کہا آؤ بھی جمع ہو، بات کرتے ہیں۔ اب ایک لوگ آ گئے، بیٹھ گئے، سردار بھی آ گئے، کچھ قریش کے لوگ آ گئے بیٹھ گئے، غطفان کے بھی آ گئے۔ اب ابو سفیان بہت سمجھدار تھے، آخر سردار تھے، تو ان کو یہ خیال ہوا ایسا نہ ہو کہ اس مجمع میں کوئی جاسوس ہو، ہماری رپورٹ وہاں پہنچ جائے۔ تو انہوں نے کہا بھی دیکھو میں بہت اہم بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس اندھیرے میں کوئی باہر کا آ کے بیٹھ جائے تو ہمیں پہچان بھی نہ ہوگی، تو اب کیا ہے ہر آدمی اپنے برابر میں بیٹھے ہوئے کو پہچان لے۔ تو جتنے بیٹھے ہوئے نا، جیسے ماشاءاللہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اب ہر آدمی اپنے برابر والے سے پوچھ لے کہ بھئی آپ کون ہیں، تو سب کو یقین ہو جائے کہ اپنے ہی بیٹھے ہیں، باہر کا کوئی نہیں ہے، تو پھر میں بات شروع کروں۔ اب حذیفہ ابن یمان تو بیٹھے تھے، پتہ انہوں نے کیا کیا، ادھر سے انہوں نے بات کی، ادھر سے فوری طور پر انہوں نے اپنے برابر والے کی ران پہ ہاتھ مارا، بھئی کون ہے تو، اپنا نام بتاؤ۔ کہا تم مجھے نہیں جانتے، میں یہ ہوں۔ وہ قبیلہ بنی حوازن کا شخص تھا۔ کہتے ہیں کہ اس طرح سے میں بچا، وہ مجھ سے پوچھ لیتا تو میرے لیے جواب دینا ایک الگ مرحلہ تھا، پہلے ہی میں نے آگے ہاں بھائی کون ہو تم، نام بتاؤ اپنا، تم مجھے نہیں جانتے۔ تو اس طریقے کہتے ہیں کہ میں بچا۔ اس کے بعد پھر یہ بچانے والا اللہ ہے، دل میں بات پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ جب ابو سفیان نے پوری طریقے سے اندازہ کر لیا نا کہ مجمع میں کوئی باہر کا آدمی نہیں ہے، تب انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھو اتنا عرصہ ہو گیا بیٹھے ہوئے ہیں، کھانے پینے کے حالات بھی کمزور ہو رہے ہیں، وہ جو سامان لائے تھے کم ہو رہا ہے، خرچ ہو رہا ہے، اور ادھر بنو قریظہ انہوں نے تمہیں معلوم ہے بد عہدی کر لی، 10 بندے ہمارے مانگ رہے ہیں، اور اتنی یہ ہوائیں چل رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، تو میری رائے تو یہ ہے کہ ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ اور صرف رائے نہیں ہے، میں اعلان کر رہا ہوں اور میں جا رہا ہوں واپس۔ اتنی جلدی تھی کہ سب کی رائے کی بھی بات نہیں، میں جا رہا ہوں واپس۔ وہ سارے تیار تھے، ادھر سے یہ نکلے ادھر سے سارے نکلے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ لم ینالوا خیرا، کچھ نہیں ان کو ملا، ایسے کہ سہرے جیسے ٹھینگا دکھاتے نا، وہ ایسا معاملہ ہوا، وہ سارے کے سارے واپس چلے گئے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ سارا کچھ میں نے دیکھا نا تو بڑی خوشی ہوئی، اطمینان ہوا۔ اب میں واپس آیا تو ہر طرف سردی ہے اور ہر آدمی ٹھنڈ میں ہے، مجھے سردی کوئی نہیں لگ رہی۔ جیسے ہی میں اس جگہ پر واپس آیا جہاں نبی علیہ السلام تھے، صحابہ تھے، اندر آتے ہی پھر مجھے سردی لگنی شروع ہوئی۔ وہ جو خاص مدد کچھ وقت کے لیے آئی تھی وہ پورے آنے جانے میں میرے پاس رہی، اور جب واپس میں اندر آ گیا تو پھر واپس جو نارمل انوائرمنٹ تھا شدید سردی کا دوبارہ مجھے وہ محسوس ہونا شروع ہوا۔ میں آیا تو دیکھا نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، نماز سے فارغ ہو کے نبی علیہ السلام نے سلام کیا، پوچھا، میں نے کہا یا رسول اللہ یہ خبر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مسکرائے فرماتے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں نے دانتوں کی چمک کو، روشنی کو محسوس کیا، مبارک دندان چمکنے لگے۔ پھر نبی علیہ السلام نے اپنے قدموں میں مجھے جگہ دی، اور جو چادر آپ اڑے ہوئے تھے اس کا کچھ حصہ میرے اوپر ڈال دیا، یہاں تک کہ میں وہاں سو گیا۔ پھر جب صبح ہو گئی، فجر کے قریب نبی علیہ السلام نے مجھے اٹھایا یہ کہہ کے قم یا نعمان، کھڑے ہو جاؤ بہت سو جانے والے۔ تو یہ نبی علیہ السلام نے ان کو اٹھایا۔ اس کے بعد بخاری میں بھی روایت موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایک خبر دی، آج کے بعد آئندہ کبھی یہ کافر ہم پر حملہ نہیں کر سکیں گے، اب حملہ کریں گے، اب حملہ کرنے کی باری ہماری ہے۔
ان کا وقت پورا ہو چکا۔ یہ ارشاد فرمانے کے بعد نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ واپس آ گئے، اور تقریباً 1 مہینہ یہ محاصرہ رہا اور یہ شدت رہی اور تکلیفیں رہیں۔ ابھی نبی علیہ السلام پہنچے مدینہ طیبہ، تو ادھر کیا ہوا کہ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رنگ کے روپ میں اور ان کے حلیے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، پگڑی باندھی ہوئی تھی اور خچر کے اوپر سوار تھے، عمامہ سر پہ تھا، اور آگے کہا یا رسول اللہ آپ لوگوں نے ہتھیار اتار دیے؟ ہاں اتار دیے، کہ ہم نے تو ابھی نہیں اتارے، فرشتوں کی جماعت نے تو ابھی ہتھیار نہیں اتارے، اب اللہ کا حکم ہے بنو قریظہ پر حملہ کرے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ عرض کیا، اللہ تعالیٰ کا جو حکم تھا وہ پہنچایا، اور کہا میں تو جا رہا ہوں اور میں جا کے ان کے دلوں کو جو ہے نا متزلزل کروں گا، اور میں اکیلا نہیں جا رہا، ہم پوری جماعت ہم فرشتوں کی جا رہی ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا گھوڑا دوڑایا، یہ چل پڑے۔ پھر نبی علیہ السلام جب پہنچے تھے نا، تو راستے میں بنو نجار کے کچھ لوگ ملے جو بالکل تیار تھے۔ پوچھا تمہیں کس نے خبر دی ہے؟ کہنے لگے دحیہ کلبی آئے تھے، انہوں نے کہا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دحیہ کلبی کے روپ میں، ان کی صورت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، وہ تمہیں اطلاع دے کے گئے کہ راستے میں یہ معاملہ پیش آیا۔ اب حضرت جبرائیل علیہ السلام تو نبی علیہ السلام کو یہ کہہ کے چل پڑے اپنی جماعت کے ساتھ۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ وہ غبار جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی سواری سے اور فرشتوں کی اس جماعت سے اٹھا، وہ پورا بنی غنم کا علاقہ گرد و غبار سے بھر گیا، اور وہ غبار آج بھی میرے دل و دماغ میں ہے، میں جب بھی دیکھتا ہوں تو بس مجھے اپنے سامنے ہی نظر آتا ہے۔ ظہر کی نماز ہو چکی تھی، ظہر کی نماز کے بعد سیدنا جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے، اور اس طریقے سے وہ تشریف لے گئے فرشتوں کی جماعت کے ساتھ۔ نبی علیہ السلام نے ایک حکم دیا تمام لوگوں کو، فرمایا لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ، فرمایا کہ کوئی آدمی عصر کی نماز نہ پڑھے یہاں تک کہ وہ بنی قریظہ پہنچ جائے۔ مدینہ کے بہت قریب تھا، دور نہیں تھا، اور یہ جگہ میں نے دیکھی ہے جہاں یہ بنو قریظہ کا قبیلہ آباد تھا۔ تو ظہر عصر کے درمیان کا جو وقت ہے، پیدل جائے تو بندہ اتنا وقت لگتا تھا اس زمانے میں، اب تو بڑی کارپیٹ روڈیں بنی ہوئی ہیں، ابھی کی بات نہیں ہو رہی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب عصر کی نماز وہاں جا کے پڑھیں۔ مفہوم یہ تھا، الفاظ کیا تھے؟ یعنی کوئی آدمی عصر کی نماز نہ پڑھے جب تک کہ بنو قریظہ میں نہ پہنچ جائے۔ لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ۔ الفاظ کیا ہیں؟ کہ کوئی آدمی عصر کی نماز نہ پڑھے یہاں تک کہ وہ بنو قریظہ پہنچ جائے، وہیں جا کے گویا پڑھے۔ یہاں ایک بات بہت سمجھنے والی ہے۔ صحابہ کرام چلے، راستے میں عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، تو صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا کیا کرے، نماز کا وقت ہو گیا۔ تو کچھ صحابہ تو ایسے تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کھلم کھلا فرمایا ہے کہ وہیں جا کر عصر پڑھنی ہے، اب اگر قضا ہوتی ہے تو گو ہو، ہم وہیں جا کر پڑھیں گے۔ ایک فیصلہ یہ ہوا۔ دوسرا فیصلہ یہ ہوا، انہوں نے فرمایا کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ جلدی کرو، مقصد کیا تھا؟ جلدی پہنچو، سارے کاموں کو چھوڑو، فوراً کرو، تعجیل، عجلت، جلدی تھا کہ جلد سے جلد وہاں پہنچو۔ یہ نہیں تھا کہ اس میں نماز بھی قضا ہو جائے تو کر دو، یہ نہیں تھا۔ اب صحابہ میں دو رائے ہو گئیں، کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے تو وہیں جا کے پڑھنی ہے، گو قضا ہو جائے، اور کچھ نے وہیں نماز پڑھ لی پہلے ہی کہ بھئی عصر کی نماز نہ قضا ہو اور ہم نماز پڑھتے ہیں پھر چلتے ہیں۔ انہوں نے نماز پڑھ لی۔ تو دو گروہ ہو گئے نا، ایک نے پڑھی اور ایک نے نہ پڑھی۔ ہم کہتے ہیں جی یہ دیکھو تفرقہ بازی آ گئی، فلاں آ گیا، الٹی سیدھی باتیں ہم کر لیتے ہیں۔ یہ فہم، سمجھ اور اجتہاد کا فرق ہوا کرتا ہے، اور یہ بالکل مستند چیز ہے، یہ حق ہے، اس کے بغیر زندگی گزر ہی نہیں سکتی۔ بعد میں دونوں جماعتوں نے نبی علیہ السلام کے سامنے اپنا عمل پیش کیا، ایک نے کہا ہم نے نماز یہاں پڑھی اور ایک نے کہا ہم نے وہاں پڑھی۔ کتنا فرق ہے عمل میں، کتنا فرق ہے۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے دونوں کو قبول فرما لیا کہ نیت دونوں کی ٹھیک تھی،
لیکن حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک جماعت نے حدیث کے ظاہر الفاظ پر عمل فرمایا، ان کو ایک چیز کا ثواب ملا، اور دوسری جماعت کیا تھی، اس نے اجتہاد بھی کیا اور استنباط بھی کیا، بات کو جوڑا بھی، تطبیق بھی پیدا کی اور اجتہاد بھی کیا، ان کو 2 ثواب ملے۔ تو جو لوگ بھی تقلید کرتے ہیں نا، یہ 4 ائمہ جو ہیں، امام اعظم امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، یہ چاروں ائمہ حضرات یہ اسی طریقے سے اجتہاد کے ذریعے، اسی طریقے سے تفقہ فی الدین کے ذریعے یہ غور و فکر کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی، اللہ کی دین کی منشا کیا ہے۔ تو ایک جماعت نے ظاہر الفاظ پر عمل کیا اور ایک نے منشا پر عمل کیا، تو منشا پر عمل کرنے والوں کا درجہ یہ نسبتاً زیادہ ہوا کرتا ہے۔ بہرحال یہ لوگ وہاں پہنچ گئے۔ بنو قریظہ کا جو غزوہ ہوا اس کی وجوہات کیا تھیں؟ آج کل یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے نا، کسی بھی ایک بات کو لے کے ہم بات پکڑ لیتے ہیں، پوری تفصیل پتہ نہیں ہوتی اور الزام لگاتے ہیں بیچارے اسلام کے اوپر۔ کئی وجوہات تھیں۔ پہلی وجہ تو یہ تھی، جب نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ آئے تو آتے ہی پہلے سال آپ نے جتنے بھی وہاں یہودی قبائل تھے ان سب سے دوستانہ معاہدہ کیا اور بنو قریظہ سے بھی معاہدہ کیا، اور یہ بنو قریظہ مسلمانوں کے حلیف تھے، ساتھی تھے، اور اس معاہدے کے ذریعے سب کو مذہبی آزادی تھی، اپنے اپنے مذہب کے اوپر عمل کریں، اور اس معاہدے کے ذریعے سب کی جان و مال محفوظ تھی، اور اگر کوئی ایک دوسرے کے ساتھ برا کرے تو وہ برابری کا معاملہ ہوتا تھا۔ نبی علیہ السلام نے بنو قریظہ کے اوپر ایک اور احسان فرمایا تھا، وہ کیا کہ ان کا ایک قبیلہ تھا بنو نذیر اور ایک تھا قریظہ۔ بنو نذیر جو ہے نا یہ ذرا بڑے کہلاتے تھے، جیسے برہمن نہیں ہوتے ہندوؤں میں، اور یہ ذرا نچلے درجے کے یہودی کہلاتے تھے۔ اور اس میں ہوتا کیا تھا کہ اگر یہودی بنو قریظہ کا قتل ہو جائے تو دیت آدھی، اور بنو نذیر کا قتل ہو جائے تو دیت ڈبل، یہ سلسلہ ہوتا تھا کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے اور اعلیٰ سمجھتے تھے، یہ ادنا سمجھے جاتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان دونوں کو برابر کر دیا تھا کہ نہیں، ادھر کا ہو قتل یا ادھر کا ہو قتل، یہ دونوں برابر ہیں، یہ فرق ٹھیک نہیں۔ چنانچہ ایک موقع آیا تھا کہ دیت کا جب معاملہ بنا تو بنو قریظہ نے زیادہ خون بہا دینے سے انکار کر دیا اور کہا، بنو نذیر کو، اپنے یہودیوں کو پیغام بھیجا کہ اب تک زیادہ دیت صرف تمہارے ظلم اور تمہارے خوف کی وجہ سے ہم دیتے رہے، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد تمہیں زیادہ نہیں دے سکتے کہ اب تم مزید ظالم اپنے ظلم کو نہیں لے کے چل سکتے۔ پھر قریش مکہ جب ان کے پاس آئے تو بدعہدی کے لیے تیار ہو گئے، اور نبی علیہ السلام نے ان سے دوبارہ پھر معاہدہ کیا کہ انہوں نے پھر معاہدے کو توڑا۔ تو کئی دفعہ انہوں نے معاہدے کو توڑا، اور بلکہ مسلمانوں کا جہاں عورتیں اور بچے تھے وہاں بھی انہوں نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں۔ تو مستورات حفاظت سے تھیں، تو ایک سنگین جرم ان کا یہ بھی تھا کہ ان کو ختم کرنے کے لیے یہ لوگ آگے بڑھے۔ تو یہ معاملہ کیا ہوا، یہ سارا معاملہ ان کی مسلسل بدعہدیوں کی وجہ سے، خلاف ورزیوں کی وجہ سے، مسلمانوں کے خلاف سازشوں کی وجہ سے ہوا۔ اور غزوہ احزاب میں بہت بڑا محرک جو بنا تھا وہ حیی ابن اخطب تھا، جو بنو نذیر کا سردار تھا، وہی ان کے پاس بھی آیا تھا۔ تو یہودیوں کی مسلسل دشمنی اور مسلسل غداری یہ وجہ بنی کہ اللہ نے اپنے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ وہ آئے اور کہاں پہ کھڑے ہوئے؟ مسجد نبی شریف کے باہر جو نماز جنازہ کی جگہ ہے وہاں کھڑے ہو کے فرمایا کہ آپ نے ہتھیار اتار دیے، ہم نے تو نہیں اتارے۔ اچھا، مسجد نبی شریف کے بالکل ساتھ ایک جگہ تھی، اس کو نماز جنازہ کی جگہ کہتے تھے، جیسے ہم جنازگاہ کہہ دیتے ہیں، کیونکہ نماز جنازہ میت جو ہے یہ مسجد میں نہیں لانی چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بہرحال نبی علیہ السلام نے حضرت بلال کو فرمایا اعلان کرو، اور یہ سب لوگ چلے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے پرچم عطا کیا، اور اس کے بعد مجاہدین کو ساتھ لیا اور چل پڑے۔ پیچھے سے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ طیبہ میں اپنا نائب مقرر کیا، اور مجاہدین کی تعداد 3000 تھی، گھوڑے تقریباً 36 سے، اور ان مجاہدین کو اور اس حملے کو دیکھ کر جو بنو قریظہ کے لوگ تھے یہ قلعے کے اندر بند ہو گئے۔ ان لوگوں کی اپنی تعداد تقریباً 700 تھی، اور یہ لڑائی
میدانی لڑائی نہیں تھی، وہ اپنے قلعوں کے اندر بند تھے، ان کے قلعے بہت مضبوط تھے اور خوراک ان کے پاس بہت وافر موجود تھی، ان کو ایک سال بھی غالباً کسی طریقے سے کوئی مسئلے کی پریشانی نہیں تھی، لیکن اللہ نے ان کے دلوں کے اندر رعب ڈال دیا اور 20-22 دن کا جو معاہدہ جو محاصرہ رہا اس دوران ان کے پھر جو ہے نا وہ دل بیٹھ گئے، اور ان کا جو سردار تھا کعب، اس نے تمام لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو بھئی 3 صورتیں ہیں، اپنی قوم کو جمع کیا، کہا کہ 3 صورتیں ہیں، کسی ایک پر عمل کر لو میری رائے مانتے ہو تو۔ ہاں بھی کیا کہتے ہیں آپ؟ کبھی پہلی بات تو یہ ہے کہ تم بھی جانتے ہو میں بھی جانتا ہوں یہ نبی برحق ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، ہماری کتاب تورات میں پوری تفصیل لکھی ہوئی ہے، اگر دنیا اور یہ یہودی تقریر کر رہا ہے، اگر تم دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ، تمہیں کہیں بھی کچھ نہیں ہوگا، یہ تمہاری زمین مال جائیداد یہ تمہارے قلعے سب تمہارے پاس رہیں گے، دنیا بھی تمہارے پاس رہے گی، آخرت بھی بن سنور جائے گی اور تورات کے حکم پر عمل بھی ہو جائے گا۔ تو ایک یہودی نے سردار نے یہ بات سب کے سامنے کھولی، انہوں نے کہا یہ تو ہم نہیں مانتے، مسلمان ہو جائیں، ہم کیوں مسلمان ہو جائیں، ہم نہیں ہو سکتے مسلمان۔ اچھا بھی دوسری بات کر لو، اگر نہیں ہونا نا مسلمان، پھر ایسا کرو اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی بیویوں کو، عورتوں کو، ماؤں کو قتل کر دو اور بچوں کو قتل کر دو اور سارے جوان اکٹھے ہو کے حملہ کرو، جو ہوگا دیکھی جائے گی، اگر ہم جیت گئے بچ گئے تو عورتیں اور ہو جائیں گی، شادیاں اور ہو جائیں گی، بچے بھی اور مل جائیں گے، اللہ اور دے دے گا، اور اگر مر گئے تو ختم ہو جائیں گے۔ مگر یہ کون سی تجویز ہے کہ ہم اس پر عمل کریں، ہم ایسا بھی نہیں کر سکتے، اپنے ہاتھوں سے اپنے بیوی بچوں کو مار دیں، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ نے کہا اچھا ابھی تیسری بات سن لو۔ ابھی تیسری بات کیا ہے؟ نے کوئی تیسری بات یہ ہے کہ آج ہفتے کا دن ہے، یوم السبت، مسلمانوں کو معلوم ہے کہ ہفتے کا دن یہودیوں کے لیے ایک عزت کا احترام کا دن ہوتا ہے اور اس دن ہم تلوار نہیں اٹھاتے، تو آج تو مسلمان ریلیکس موڈ میں ہوں گے نا کہ آج ہفتے کا دن ہے، ہفتے کو تو یہ اپنی وجہ سے ہی حملہ نہیں کرنا ہے انہوں نے، تو ہم پھر بھرپور تیاری کریں اور ہفتے کے اس دن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مسلمانوں پہ حملہ کر دیں، تو اس طریقے سے ہمارے پاس فتح کے چانسز زیادہ ہوں گے۔ انہوں نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا ہم اپنی کتاب پر عمل نہ کریں، ہم سے پہلے کچھ لوگوں نے کیا تھا کہ ہفتے کے دن کا احترام نہ کیا، اللہ نے انہیں بندر اور خنزیر بنا دیا تھا، تو اب تو ہم ایسا نہیں کر سکتے، ہم تو ڈرے ہوئے ہیں، ہم نہیں کریں گے۔ اب یہ تینوں باتیں رد ہو گئیں، پھر مشورے ہوئے کیا کریں۔ ان کا اچھا ایسا ہے کہ حضرت ابو لبابہ سے کو بلاؤ اور ان سے پوچھتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں۔ اب حضرت ابو لبابہ جو تھے یہ ان کے پرانے دوست رہے ہیں اور تعلقات رہے ہیں، وہ آ گئے، ان کو بلایا گیا، نبی علیہ السلام کی طرف پیغام بھیجا گیا کہ ابو لبابہ کو بھیجیں، نبی علیہ السلام نے بھیج دیا، بھائی جاؤ، تشریف لے گئے۔ اب جب وہاں گئے، ان کے قلعوں کے اندر گئے تو عورتیں اور بچے جمع ہو گئے اور بے حساب رونے لگے، ان کا دل ذرا نرم ہو گیا، پسیج گیا، اور ان کے رونے سے جو ہے نا وہ دل کے اندر ایک بات پیدا ہو گئی نرمی کی۔ تو انہوں نے پوچھا بھی کیا کریں، مشورہ ہوا، تو ہتھیار ڈالنے کے بارے میں تقریباً مشورہ ہوا، لیکن یہودیوں نے پوچھا یہ مسلمان ہمارا کیا کریں گے؟ ان کا دل ذرا نرم تھا، ان کی کیفیت کو دیکھ کے، تو ایک اچانک ایسے اشارہ کر دیا انہوں نے کہ تمہاری گردنیں گئیں، قتل کیے جاؤ گے۔ جیسے اشارہ کیا تو ایک دم پریشان ہو گئے کہ میں نے اللہ کے نبی کا راز فاش کر دیا، تو اپنی اس شرمندگی کو لیے ہوئے واپس جب آئے تو نبی علیہ السلام کی خدمت میں رپورٹ دینے نہیں گئے، سیدھا مسجد نبی شریف میں ایک ستون تھا، وہاں جا کے اپنے آپ کو باندھ لیا اور کہا اللہ جب تک میرے اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا، میری توبہ کو قبول نہیں کرے گا، میں اسی کے ساتھ بندھا ہوا ہوں۔ پھر 6 روز یا بعض روایتوں میں زیادہ دن تک اس میں بندے رہے، صرف قضائے حاجت کے لیے کھولا جاتا اور فرض نماز کے لیے کھولا جاتا، پھر وہ اپنے آپ کو جا کے باندھ لیتے۔ تو کئی دن یہ سلسلہ رہا، اور اس کے بعد یہودیوں نے جو ہے وہ ہتھیار ڈال دیے۔ ہتھیار ڈالنے کے بعد اوس والوں نے کہا، جو مسلمانوں کا قبیلہ تھا اوس، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے قبیلہ بنو نذیر کے بارے میں ان کو چھوڑ دیا تھا اور خزرج والوں کی بات کو مانا تھا، تو یہاں ہمیں کچھ موقع دیا جائے کہ یہ ہمارے حلیف رہے،
ہم ان کے ساتھ کچھ اکرام کا معاملہ کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے ہی سردار سعد ابن معاذ جو ان کے بارے میں فیصلہ کریں وہ سب کا فیصلہ، تو جی ہمیں بہت خوشی سے قبول ہے۔ یہودی بھی یہی چاہتے تھے کہ ہمارا فیصلہ حضور نہ کریں، ہمارا فیصلہ سعد ابن معاذ ہی کریں۔ نبی علیہ السلام نے سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ کو جب آگے حکم بنایا تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے تورات کے مطابق فیصلہ دیا، اللہ کی مرضی کے مطابق فیصلہ دیا جو پہلے تورات میں بھی آ چکا تھا۔ انہوں نے فیصلہ یہ دیا کہ ان کی مسلسل غداریاں ایسی ہیں کہ جو ان کے جوان ہیں ان کو قتل کر دیا جائے، جو لڑ سکتے ہیں، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے، اور تمام مال و اسباب زمینیں جو ہیں ان کو مال غنیمت بنا لیا جائے۔ یہ آپ نے فیصلہ کیا۔ جیسے ہی حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کر دیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے پھر دعا کی، یا اللہ، وہ زخمی تھے اور تکلیف میں تھے، تو انہوں نے دعا کی، یا اللہ اگر یہ واقعی آخری حملہ ہے کافروں کا جو جا چکے ہیں، بس اللہ مجھے موت دے دے، اور میں بنو قریظہ کا انجام بھی دیکھ چکا ہوں، اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ تو جیسے انہوں نے یہ دعا کی ان کا زخم جاری ہو گیا اور ان کا انتقال ہو گیا، وہ شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت کے بارے میں بہت ساری باتیں ان کے بارے میں آتا ہے۔ ہاں، ایک اور بات، ان کی شہادت سے پہلے جب یہ فیصلے کے لیے آ رہے تھے نا، تو نبی علیہ السلام نے جب ان کو بلوایا کہ ان کو بھی خیمے سے بلاؤ، لے کر آؤ اور یہ فیصلہ کریں، تو اس وقت نبی علیہ السلام نے ایک بات ارشاد فرمائی تھی، قوموا الی سیدکم، کہ تم اپنے سردار کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ نبی علیہ السلام کی بات ہے، پکی اور مستند بات ہے۔ تو باپ کے لیے کھڑا ہونا، استاد کے لیے کھڑا ہو جانا، شیخ کے لیے کھڑا ہو جانا، بڑے بھائی کے لیے کھڑا ہو جانا، بڑوں کے لیے ادب کے لیے کھڑا ہو جانا، ان کے اکرام میں، پروٹوکول میں یہ جائز ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں، ایک اور روایت کو لے کر آتے ہیں، وہ اس سے منع کرتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہوتے ہیں جن کو تفقہ فی الدین نہیں ہوتا، بیچاروں کے پاس دین کی پوری سمجھ نہیں ہوتی، ایک بات ویسے ہی کہہ دیتے ہیں وہ نا سمجھی میں۔ وہ کیا بات ہے؟ وہ حدیث میں ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ دوسرے میرے لیے کھڑے ہوں، یہ جہنم میں ٹھکانہ بنائیں۔ تو دو لوگ الگ الگ ہیں نا، ایک میں چاہوں کہ میں اپنے بڑے کے لیے کھڑا ہو رہا ہوں، آپ یہ چاہیں کہ میں اپنے بڑے کے لیے کھڑا ہو رہا ہوں، تو یہ کیا ہے؟ یہ ثواب ہے، اس کا حکم ہے، یہ ٹھیک ہے، جائز ہے۔ اگر میں یہ چاہوں کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہوں، ہم لوگ یہ چاہیں کہ لوگ میرا اکرام کریں، ہمیشہ میرے لیے کھڑے ہوں، اب یہ بات غلط ہے۔ اپنے لیے یہ سوچنا یہ الگ بات ہے، اگر کوئی کسی کے لیے کر رہا ہے تو وہ اس کا معاملہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا کہ اپنے سردار کی تعظیم کے لیے اٹھو۔ اچھا خیر، ان کا انتقال جو ہو گیا، شہادت ہو گئی، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک تو نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اللہ کا عرش ہلا، عرش خداوندی ہلا، اور اس کے علاوہ فرمایا کہ آسمان کے تمام دروازے ان کے لیے کھول دیے گئے۔ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور 70,000 فرشتے ان کی نماز جنازہ میں شریک تھے، اور وہ ایسے تھے جو اس سے پہلے کبھی آسمان سے نیچے نہیں اترے تھے۔ اور نبی علیہ السلام پنجوں کے بل چل رہے تھے، پورا پاؤں نہیں رکھ رہے تھے، اگلے پنجوں کے بل چل رہے تھے۔ صحابہ نے پوچھا، ہم نے تو آپ کو ایسے چلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ فرمایا کہ میرے سعد کے جنازے پہ اتنے فرشتے ہیں، زمین پہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی۔ اتنے بڑے عالی مرتبہ صحابی، جنازہ کس نے پڑھایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور میدان جہاد میں جو زخم لگا اس سے شہادت کی موت تھی، عام موت بھی نہ تھی، اور قبر سے خوشبو بھی آئی۔ اور ہیں کون؟ صحابی اور رسول۔ یہ جتنے فضائل ہیں تھوڑے تو نہیں ہیں نا؟ کیا خیال ہے؟ اتنے فضائل کے باوجود بعد میں نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ فرمایا کہ اگر زختہ قبر کسی کو پیش نہ آنا ہوتا تو میرے ساتھ کو نہ آتا۔ زختہ قبر کیا ہے؟ جب مردہ اندر جاتا ہے تو قبر اس کو بھینچتی ہے ہر ایک کو، کہ اگر کسی کو نہ آنا ہوتا تو میرے ساتھ کو نہ آتا۔ ہے جی لرزا دینے والی بات، لیکن ہمارے دل اتنے پتھر ہو چکے ہیں، آج آنے والی فجر بھی ہم میں سے اکثر نے نہیں پڑھنی، یا کئیوں نے نہیں پڑھنی۔ اتنے تو پتھر ہم ہو چکے ہیں نا، اتنے تو دل مردہ ہمارے ہو چکے ہیں۔
صحابی رسول کے بارے میں فرمایا ہے آپ نے کہ زختہ قبر ان کو بھی آئے۔ میں اور آپ کس کھیت کی گاجر مولی ہیں؟ اب یہ زختہ قبر کیا ہے اس کو سمجھ لیجئے، تاکہ اس سے کوئی شیطان منفی تاثر ہمارے اندر نہ پیدا کرے۔ یہ جو دبانا ہے نا، یہ دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے سر کا دبانا اور ایک ہوتا ہے گلے کا دبانا۔ سر کے دبانے سے راحت ہوتی ہے اور گلا دبانے سے تکلیف ہوتی ہے۔ دبانا ایک طرح کا نہیں ہوتا، مختلف طریقوں کا ہوتا ہے۔ دیکھیے، ایک چور ہے، بھاگتا ہوا جا رہا ہے، ڈاکو کوئی مجرم ہے، پیچھے سے کوئی پولیس والا آیا اور دوڑتے ہوئے جا کے اس نے اس کو پکڑ لیا اور دبایا، تو یہ بھی دبانا ہے نا۔ اب جس کو دبایا جا رہا ہے اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ ایک اور بھی دبانا ہے، وہ کیا؟ آپ جا رہے ہیں، اچانک آپ کو پرانا ایک دوست نظر آیا، وہ 10 سال بعد ملاقات ہو رہی ہے، بڑا پیارا دوست تھا، آپ گئے جا کے پیچھے سے اسے دبایا، اس نے بھی آپ کو دیکھا، اس نے آپ کو دبایا۔ دبانا تو یہ بھی ہے، لیکن اس مجرم کا دبانا جس کو پولیس دبا رہی ہے، رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، وہ دبانا کچھ اور ہے اور یہ دبانا کچھ اور ہے۔ تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی قبر دبائے گی، لیکن وہ دبانا دوستوں کے دبانے کی مانند، سر درد کے دبانے کی مانند ہوگا، اور جو گناہگار ہوں گے ان کے لیے پھر مجرموں کے دبانے کی طرح دبانا ہوگا۔ ہم کس کیٹیگری میں آتے ہیں ذرا غور کریں۔ تو ان باتوں سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے، خالی وائرل کرنے سے ہمارا کام نہیں بننا کہ جی فلانی جگہ پہ وہ ایک بات آ گئی ہے اور وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، اس کو وائرل کرنا ہمارے لیے بڑا ضروری۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اپنے آپ کو باندھ لیا تھا، نبی علیہ السلام انتظار میں تھے، آئے نہیں۔ پوچھا کدھر ہے ابو لبابہ؟ کہا وہ تو جناب اپنے آپ کو باندھ چکے ہیں۔ آقا نے فرمایا کہ اگر وہ میرے پاس آتا تو میں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا، اب اس نے اپنے معاملے کو خود ہی اللہ کے سپرد کر دیا ہے، تو اب اللہ ہی کی طرف سے ہوگا جو بھی ہوگا اور جب بھی ہوگا۔ تو بہرحال اس میں یہ کئی دن کے ساتھ یہ معاملہ رہا، بعض کتابوں میں، بعض روایت میں 6 روز ہے اور بعض میں زیادہ دن ہیں۔ تو بہرحال سحری کے وقت قرآن مجید نازل ہوا، ان کی توبہ نازل ہوئی۔ اس وقت نبی علیہ السلام حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس سے، حضرت ام سلمہ کو جیسے ہی نبی علیہ السلام نے سنا، انہوں نے کہا میں سنا دوں؟ فرمایا ہاں سنا دو۔ انہوں نے اندر سے ہی آواز لگائی، ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کو بشارت دی کہ بھئی آپ کی توبہ کو اللہ رب العزت نے قبول فرما لیا۔ اب صحابہ بھی مبارکباد دینے کے لیے آگے بڑھے اور صحابہ کرام ان کو کھولنے لگے۔ انہوں نے کہا نا نا مجھے مت کھولنا، اللہ کے محبوب ہی آئیں گے وہی کھولیں گے۔ پھر نبی علیہ السلام جب فجر کے لیے تشریف لائے تو پھر آپ نے ان کو کھول دیا۔ تو یہ معاملہ اس طریقے سے پیش آیا حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج بھی مسجد نبوی شریف میں ریاض الجنہ کے اندر مختلف ستون ہیں، اس میں ایک ستون ہے استوانہ ابی لبابہ، یہ وہ جگہ ہے جہاں انہوں نے اپنے آپ کو باندھ لیا تھا۔ بہرحال حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فیصلہ کیا تھا سب لوگوں کو مارنے کا، پھر تمام لوگوں کو قتل کر دیا گیا، اور اس میں کچھ ایسا ہوا کہ ایک انصاری عورت کا مکان تھا، وہاں پہ ان لوگوں کو لائے گئے اور بازار میں خندقیں کھدوا دی گئیں اور 2-2 4-4 یہودیوں کو لایا جاتا، وہاں بٹھا کے ان کی گردنیں اتار دی جاتی ہیں اور وہیں ان کو اندر ڈال دیا جاتا۔ اس طرح جتنے بھی لوگ تھے سارے کو مار دیا۔ ان کا ایک سردار تھا حیی ابن اخطب، اس کو جب لایا گیا نا تو کہنے لگا کہ میں اپنے آپ کو ملامت نہیں کرتا کہ میں نے مسلمانوں سے دشمنی کی یا بد عہدی کی یا یہ سب کچھ کیا، میں اپنے آپ کو ملامت نہیں کرتا۔ جو اللہ کی کتاب کے خلاف کرتا ہے اس کو اللہ کا قانون سزا ملتا ہی ہے، یہ تو تورات کا قانون ہے، وہ ہمیں ملا ہے۔ پھر اس کو بھی پکڑ کے بٹھایا گیا، اس کو بھی قتل کر دیا گیا۔ تو تمام مردوں کو قتل کر دیا گیا سوائے ان چند ایک کے جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے۔ عورتوں میں ایک عورت قتل کی گئی، وہ کیا تھی کہ اس نے، ایک صحابی جا رہے تھے، انصاری صحابی تھے، حضرت خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، اس نے اوپر سے کوئی بھاری چیز پھینکی، چکی کا پارٹ تھا، کوئی چیز پھینکی جس سے وہ شہید ہو گئے، تو اس کو پھر قصاص میں جو ہے وہ قتل کیا گیا۔ تو ایک عورت اس طریقے سے جو ہے وہ قتل کی گئی۔ تو مردوں میں جو مسلمان ہو گئے ان کے علاوہ سب کو قتل کر دیا گیا، عورتوں میں ایک کو قصاص کے بدلے میں قتل کیا گیا، باقی عورتوں اور بچوں کو جمع کر کے خیبر کی طرف بھیج دیا گیا۔
وہاں جا کر ان سب کو فروخت کر دیا. وہاں یہودی تھے, انہوں نے خرید لیا ہوگا یا جس نے بھی خریدا ہوگا. تو اس کے بعد ان کے پیسوں سے مسلمانوں کے لیے تلوار, زرہیں اور ہتھیار جو ہے وہ خریدے گئے. وہ پھر مدینہ طیبہ میں لے کر آئے گئے. اچھا, یہاں ایک عجیب واقعہ بھی ہوا, اس کو کر کے وہ بات کو بس مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز. انہی یہودیوں میں ایک شخص تھا, اس کا نام تھا زبیر ابن باطا. زبیر ابن باطا تو ایک صحابی تھے, حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے, آ کے عرض کیا یا رسول اللہ, زبیر ابن باطا کا ایک احسان ہے میرے اوپر کہ جنگ بعاث جب ہوئی تھی زمانہ جاہلیت میں, تو میں گرفتار ہو کر آ گیا تھا اور زبیر ابن باطا نے میرے سر کے بال کٹوا کے مجھے آزاد کر دیا تھا, مجھے قتل نہیں کیا تھا. تو اس نے میری جان چھوڑ دی تھی, اس کا ایک احسان ہے میرے اوپر. تو اگر آپ میری سفارش کو قبول کریں, میں احسان کا بدلہ دینا چاہتا ہوں. ہم تو سگے باپ سگے بھائی کو احسان کا بدلہ نہیں دیتے, وہ ایک یہودی کو جو غداری کے مرتکب بھی ہو چکا ہے اس کے لیے کہہ رہے کہ اس کا ایک احسان تھا. جو شریف لوگ ہوتے ہیں نا, ان کے اندر ایک حیا ہوتی ہے, وہ حیا ان کو پھر ان اعمال کی طرف ترغیب دلواتی ہے. تو صحابی آ گئے, یا رسول اللہ اس کا ایک احسان ہے میرے اوپر, زمانہ جاہلیت میں ایک دفعہ اس نے مجھے بچایا تھا, زبیر ابن باطا کو. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے, زبیر ابن باطا کو امان دے دی گئی, اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا. آپ نے فرما دیا. اب ثابت ابن قیس زبیر ابن باطا کے پاس آئے, کہنے لگے دیکھو بھائی زبیر, تمہیں یاد ہے تمہارا ایک احسان تھا میرے اوپر, تم نے میری گردن بچائی تھی. اب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہارے ایک شخص کے لیے پورے بنی قریظہ میں سے تم واحد ہو, تمہاری جان کی امان لے کر آیا ہوں, تم جہاں جانا چاہتے ہو جاؤ. تمہارا ایک احسان تھا, میں نے احسان کا بدلہ اتارنا چاہا, وہ میں نے اتار دیا. شریف لوگ یہ احسان کا بدلہ اتارتے ہیں, شرافت چاہیے اس کے لیے. ادھر سے زبیر ابن باطا کو دیکھیں, وہ کہنے لگا کہ ثابت ابن قیس, ایسی زندگی کا کیا فائدہ اپنے بیوی بچے ہی نہ ہو, تو مجھے اکیلے زندگی رہنے کا کوئی فائدہ ہے, میں نہیں رہتا. اب ثابت ابن قیس نبی علیہ السلام کی خدمت میں دوبارہ آئے, یا رسول اللہ اس کو تو آپ نے چھوڑ دیا, اور مہربانی کر دیجئے اس کی بیوی بچے جو قید ہیں ان کو بھی چھوڑ دیجئے. فرمایا ان کو بھی لے جاؤ, جاؤ. ان کو بھی آزاد کیا. اب ثابت ابن قیس اس کے بعد پھر آئے کہ دیکھو بھئی تمہاری جان بخشی بھی ہو گئی, تمہارے بیوی بچے بھی تمہارے, اب تم ان کو لو اور جہاں جانا ہے جاؤ. تو ایسی کون سی زندگی ہے کہ میرا مال میرے پاس نہ ہو, میں ہوں, میری کھائیں گے کہاں سے, پئیں گے کہاں سے, میری زمین, میرا گھر, میری جائیداد, میری ساری جمع پونجی, اس کے بغیر زندگی کیسے ہوتی ہے. اور پھر نبی علیہ السلام کے پاس ہے تیسری مرتبہ, یا رسول اللہ یہ یہودی ہے اور ضد پر ہی آ گیا لگتا ہے, کہتا ہے میرا مال بھی مجھے دو, میری پراپرٹی بھی مجھے دو, میرا سب کچھ جو کچھ میرا ہے سارا مجھے واپس دو. تو میرے تو اوپر تو اس کا ایک احسان ہے, میں تو خالی احسان اتارنا چاہتا ہوں. فرمایا کہ اچھا اس کا جتنا مال ہے جا کے اسے دے دو. اب پھر تیسری دفعہ اس کے پاس آئے, ہاں بھائی تیری جان بھی چھوڑ دی, تیرے بیوی بچوں کو بھی آزاد کر دیا, تیرا مال بھی سارا تیرا, اب تو تم امن سے رہ سکتے ہو, اور یہ تمہارے اس احسان کا بدلہ دے رہا ہوں. تم نے تو میری جان اکیلی بچائی تھی, تو تمہارے ساتھ اور بہت ساری چیزیں ہو گئی ہیں, ابھی خوش ہو. کہنے لگا تم نے احسان کا بدلہ تو اتار دیا, لیکن یہ بتاؤ کعب ابن اسد کا کیا ہوا, عمر ابن اسد کا کیا ہوا, حی ابن اخطب کا کیا ہوا, باقی یہودیوں کا کیا ہوا, ان سب کے کیا حالات ہیں. الگ الگ کر کے پوچھتا رہا, اور یہ الگ الگ جواب دیتے رہے, وہ بھی قتل, وہ بھی قتل, وہ بھی قتل, سب. تو عجیب آدمی تھا زبیر ابن باطا, اس کے اندر ایک اپنی قومی غیرت تھی. کہنے لگا اپنے قوم کے لوگوں کے بغیر زندہ رہنے کا کیا فائدہ, قتل کر دو مجھے. کہا میں تو نہیں ماروں گا. پھر اس نے کہا نہیں, مجھے قتل ہی ہونا ہے, مجھے کچھ نہیں چاہیے, نہ بچے, نہ بیوی, نہ مال, کچھ نہیں چاہیے, نہ زندگی چاہیے, قتل کرو مجھے. وہ ضد پر آ گیا. پھر ایک اور صحابی آگے بڑھے اور اس کی خواہش کو پورا کر دیا. تو بہرحال اس قسم کے یہ واقعات پیش آئی. سن 5 ہجری چل رہا ہے, تو غزوہ احزاب, اور اس میں غزوہ احزاب, سورہ احزاب قرآن مجید میں ایک سورت ہے, اس میں یہ واقعات کو اللہ تعالیٰ نے ذکر بھی فرمایا, اور ساتھ ہی ایک آیت اس کے اندر ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ تمہارے لیے نبی علیہ السلام کی زندگی جو ہے یہ آئیڈیل زندگی ہے, یہ مشعل راہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔